نہ تو آپ کا کنسٹیٹیوشن، ملک کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پیسے لے کر کسی کو ووٹ دیں، اور کہ ہم نے ان سے پیسے لے کر ان کو ووٹ دیا تھا، ہماری جرت نہیں ہوتی، ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ان سے آنکھ ملا کر بات کر سکیں انہیں۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے علاقے میں بھی الیکشن کا دور عروج پر چل رہا ہے۔ ہر جگہ چوک چوراہوں میں، ہوٹلوں میں، چائے خانوں میں، ہر جگہ الیکشن کے چرچے ہو رہے ہیں۔ کوئی امیدواروں کے درمیان، کینڈیڈیٹ کے درمیان اچھائیاں اور برائیاں تلاش کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں کینڈیڈیٹ اچھا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کینڈیڈیٹ اچھا ہے، ووٹ اس کو دینا چاہیے۔ اور حد تو اس وقت ہوتی ہے کہ جب نوٹ لے کر ووٹ دینے کی بات کہی جاتی ہے۔ میں آپ کو واضح انداز میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ ہیں، مفاد پرست لوگ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ نوٹ لیجئے، ووٹ دیجئے۔ نوٹ لے کر ووٹ دینے کی بات کہی جاتی ہے، اور میں بتاؤں نوٹ کی قیمت کتنی ہی گر جائے، نوٹ کی قیمت کتنی ہی گر جائے، لیکن اتنی کبھی نہیں گر سکتی جتنا آج نوٹ کے لیے انسان گر چکا ہے۔ اور ہمارے بہت سے بھائی جو سیدھے سادے ہوتے ہیں، 500 روپے کے چکر میں، معمولی سی رقم کے چکر میں وہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا، خدا کے واسطے آپ اس بار ایسا ہرگز نہ کیجئے۔ 500 کے خاطر آپ اپنے ایمان کو مت بیچئے، آپ اپنے ضمیر کا سودا مت کیجئے۔ نہ تو آپ کا کنسٹیٹیوشن، ملک کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پیسے لے کر کسی کو ووٹ دیں، اور نہ ہی آپ کا مذہب، آپ کا دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پیسے لے کر کسی کو ووٹ دیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، جو کینڈیڈیٹ آپ کے ووٹ کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے، پیسے دے کر آپ کے ووٹ کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کے حق میں اچھا ثابت نہیں ہو سکتا۔ وہ کبھی بھی آپ کے فیوچر کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کے علاقے کے لیے اچھا ثابت نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں 500 روپے جو آپ ان سے آج وصولتے ہیں، ان سے لیتے ہیں، وہی نیتا، وہی امیدوار آپ سے جب آپ کوئی کاغذ بلاک میں بنوانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو 5000 روپے دینے پڑتے ہیں۔ یہ رشوت، یہ کرپشن آج ہمارے سیمانچل میں جو رواج جڑ پکڑ چکی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے پیسے لے کر ووٹ دیا، وہ آج ہم سے ہمارا خون چوس رہا ہے۔ آج ہمارے علاقے میں اگر کام نہیں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان سے پیسے لے کر ان کو ووٹ دیا تھا، ہماری جرت نہیں ہوتی، ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم ان سے آنکھ ملا کر بات کر سکیں، انہیں کہہ سکیں کہ آپ نے ہمارے علاقے میں فلاں کام نہیں کیا، ہمارے علاقے میں یہ کام نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا۔ ہم ان سے نہیں کہہ سکتے، ہمارے اندر وہ جرت نہیں ہوتی، وہ ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے 500 روپے میں خود کو بیچ دیا ہے انہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، آج ہم کتنا بک چکے ہیں۔ آج آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں ایک جانور خریدنے کے لیے، ایک خصی خریدنے کے لیے، ایک گائے خریدنے کے لیے، تو اس کی قیمت آپ کو 30,000، 40,000، 50,000 تک لگائی جاتی ہے۔ کہ آج انسان کی قیمت اس سے بھی زیادہ گر چکی ہے۔ سوچیں، کیا ہم اتنا گر چکے ہیں؟ ایک جانور سے بھی کم ہماری قیمت ہے، اور 500 روپے کے بدلے میں ہم ان کا غلام بن کر رہتے ہیں، 5 سالوں تک ان کی غلامی کرتے ہیں۔ اور وہ ہمارے، اسی لیے میں آپ سے پھر کہنا چاہوں گا کہ آپ کا ووٹ آپ کا حق ہے، آپ اس کو اپنا حق سمجھ کر استعمال کیجئے، درست استعمال کیجئے، کسی کے بہکاوے میں آپ ہرگز مت آئیے۔ آپ اچھے کو چنیے، سچے کو چنیے، ایماندار کو چنیے، جو آپ کے لیے کام کر سکتا ہو، جو آپ کے لیے کام کر سکتا ہو۔ اب دیکھیں کہ ہمارا جو پچھلا کینڈیڈیٹ ہے، جو پچھلا ممبر ہے، یا جو پچھلا سمیتی ہے، یا جو پچھلا مکھیا ہے، اگر اس نے اچھا کام کیا ہے پچھلے زمانوں میں، اس کے کارنامے اچھے رہے ہیں، اس کے عادت اور اخلاق ہمارے ساتھ، اس کا رویہ اچھا رہا ہے، تو آپ ان کو جتائیں۔ اور اگر اس نے آپ کا حق آپ دبا کے رکھا، انہوں نے آپ کی آواز بلند نہیں کی، انہوں نے رشوت اور انہوں نے آپ کے ساتھ ناحق انصاف کیا اور آپ کے ساتھ ظلم کیا، آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو آپ کے پاس یہ بھی طاقت ہے کہ آپ ان کو کرسی اقتدار سے ہٹائیں، انہیں کرسی سے لات مار کر بھگائیں، اور ایسے امیدوار کو لائیں جو آپ کے لیے صحیح کام کر سکتا ہو، جو آپ کی آواز بلند کر سکتا ہو۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں، اور اگر آپ نے کسی کے بہکاوے میں یا کسی چیز کے لالچ میں اپنے ووٹ کا سودا کر لیا،
تو یہ آپ کا سودا نہیں ہوگا بلکہ یہ آپ کی آنے والی نسلوں کا سودا ہوگا۔ اس لیے ووٹ کو اپنا حق سمجھ کر درست استعمال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ علماء نے لکھا ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو اس کے اہل تک پہنچاؤ اور امانت میں امانت داری سے کام لیجئے۔ ووٹ، پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ووٹ آپ کی ایک امانت ہے، آپ اس میں امانت داری سے کام لیجئے۔ اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جب امانت میں خیانت ہونے لگے تو سمجھو کہ اب قیامت قریب ہے۔ اور اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی امانت میں خیانت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ معاملات کو نااہلوں کے سپرد کر دینا۔ اس لیے آپ نے اگر اپنے علاقے کی ذمہ داری کسی نااہل کو سونپ دی ہے، کسی مفاد پرست لیڈر کو سونپ دی ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ غلامی آپ کے مقدر ہوگی۔ اگر آپ اچھے کو چنیں گے تو خوشحالی آپ کی مقدر ہوگی۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔